بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 309 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والفاء للوصل والتعقیب سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ چند اسباق سے ہمارا حروف المعانی کا ذکر چل رہا ہے، تو حروف معانی میں سے سب سے پہلے ہم نے جو حروف عطف ہیں ان کا ذکر شروع کیا، اور اس میں سے بھی سب سے پہلے واو کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد دوسرا حرف عطف جو ہے وہ فا ہے، تو اس کا بیان شروع ہونے لگا ہے۔ اور فا جیسے واو کے حقیقی اور مجازی معنی بھی بیان کیے گئے، اور اس کے حوالے سے اعتراضات، سوالات اور ان کے جوابات، احناف پر وارد ہونے والے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ تو اب ایسے ہی فا کے حوالے سے گفتگو شروع ہوگی، تو دیکھتے ہیں اس کا حقیقی معنی کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم عبارت شروع کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والفاء للوصل والتعقیب ای لکون المعطوف موصولا بالمعطوف علیہ متعقبا لہ بلا مہلۃ۔ اور فا وصل اور تعقیب کے لیے ہے، یعنی اس لیے ہے کہ معطوف علیہ سے متصل ہو اور بغیر کسی مہلت کے معطوف علیہ کے بعد ہو۔ فَيَتَرَاخَى الْمَعْطُوفُ عَنِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِزَمَانٍ وَإِنْ لَطُفَ أَيْ قَلَّ ذَلِكَ الزَّمَانُ بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنِ الزَّمَانُ فَاصِلًا أَصْلًا كَانَ مُقَارِبًا تُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَلِمَةُ مَعَ۔ اور پس جو معطوف علیہ سے زماناً متراخی ہوگا، اگرچہ یہ زمانہ بہت ہی کم کیوں نہ ہو، یعنی یہ زمانہ اس قدر کم ہو کہ اس کا ادراک نہ ہو سکے، اس لیے کہ اگر زمانہ بالکل فاصل نہ رہا تو مقارن ہوگا جس میں کلمہ مع استعمال ہوتا ہے۔ وَإِطْلَاقُ التَّرَاخِي هَاهُنَا بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لَا الْاصْطِلَاحِيِّ الَّذِي كَانَ مَدْلُولُ ثُمَّ۔ اور یہاں پر جو تراخی کا اطلاق ہے وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے کہ جو ثم کا مدلول ہے۔ فَإِذَا قَالَ إِن دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَهَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالشَّرْطُ أَن تَدْخُلَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْأُولَى بِلَا تَرَاخٍ فَإِن لَمْ تدخل الدارين أو دخلت إحداهما فقط أو دخلت الأولى بعد الثانية أو دخلت الثانية بعد الأولى بتراخ لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط۔ پس جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ ان دخلتی هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو پھر اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو شرط یہ ہے کہ وہ عورت پہلے گھر کے بعد
دوسرے گھر میں بلا تراخی داخل ہو۔ بس اگر وہ دونوں گھروں میں داخل نہ ہو یا ان میں سے صرف ایک میں داخل ہوئی یا پہلے گھر میں دوسرے گھر کے بعد داخل ہوئی یا دوسرے گھر میں پہلے گھر کے بعد تراخی کے ساتھ داخل ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ شرط موجود نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ اب آئیے اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ للوصل والتعقیب میں جو واو ہے وہ مع کے معنی میں ہے، یعنی کلمہ فا وصل مع تعقیب کے لیے ہے۔ اب وصل کا مطلب تو یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں وقوع کے اعتبار سے اتصال ہو، اور تعقیب کا مطلب یہ ہے کہ معطوف علیہ سے بغیر کسی مہلت کے مؤخر ہو۔ بہرحال فا کا مدلول یہ ہے کہ معطوف علیہ سے متصل ہو اور بغیر کسی مہلت کے معطوف علیہ کے بعد ہو، لہذا فا کے ذریعے عطف کی صورت میں معطوف علیہ سے زماناً مؤخر ہوگا، اگرچہ یہ زمانہ اس قدر کم ہو جس کا ادراک ہی نہ ہو سکے۔ فا کے مدلول میں تراخی ملحوظ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان زمانہ بالکل فاصل نہ رہا، کوئی فاصلہ نہ ہوا، اور معطوف علیہ سے بالکل بھی مؤخر نہ ہوا، تو دونوں کا زمانہ مقارن ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان مقارنت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ حالانکہ مقارنت کلمہ مع کا مدلول ہے، وہ تو فا کا مدلول ہی نہیں ہے، تو پس کلمہ فا کے مدلول اور کلمہ مع کے مدلول میں فرق کرنے کے لیے تراخی بلا مہلت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک وہ بنیادی وجہ تھی جو تراخی کے حوالے سے کہی گئی، اور یہ کہا گیا کہ کلمہ فا کے ذریعے عطف کی صورت میں معطوف علیہ سے بغیر کسی مہلت کے زماناً متراخی ہوگا، یعنی زمانے کے اعتبار سے تاخیر سے ہوگا۔ اور وَإِطْلَاقُ التَّرَاخِي سے در حقیقت ایک سوال ہے جس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ معطوف کا معطوف علیہ سے متراخی ہونا ثم کا مدلول ہے، نہ کہ فا کا، لہذا فا کا مدلول بیان کرتے ہوئے مصنف کا فَيَتَرَاخَ الْمَعْطُوفُ عَنِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ کہنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی جیسے تراخی کا نہ ہونا، اتصال جو تھا، مقارنت جو تھی وہ مع کا مدلول ہے، تو ایسے ہی تراخی کا ہونا یہ تو ثم کا مدلول ہے۔ پھر آپ کا یہاں تراخی کا قول کرنا یا مصنف کا یہ قول کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اب اس کا احناف کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ اس جگہ تراخی کا اطلاق لغوی معنی یعنی تاخیر بلا مہلت کے اعتبار سے ہے، اور ثم کا مدلول اصطلاحی معنی یعنی مہلت کے ساتھ تاخیر جو ہے وہ ہیں، اور جب ایسا ہے تو کوئی اعتراض باقی نہیں ہوگا۔ کلمہ فا کے استعمال کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلتی هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں، اس کے بعد اس گھر میں، تو مطلقہ ہے، تو یہ طلاق ہے۔ اس صورت میں طلاق ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عورت پہلے گھر کے بعد دوسرے گھر میں بلا تاخیر داخل ہو۔ پس اگر وہ عورت
دونوں گھروں میں داخل نہ ہو یا ان میں سے صرف ایک گھر میں داخل ہو یا پہلے گھر میں دوسرے گھر کے بعد داخل ہوئی یا دوسرے گھر میں پہلے گھر کے بعد تاخیر سے داخل ہوئی تو ان چاروں صورتوں میں اس عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ چاروں صورتوں میں شرط جو ہے وہ مفقود ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ کچھ تفصیل تھی فا کے تعقیب مع الوصل کے یا وصل مع التعقیب کے حوالے سے، تو اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹرز پر ضرور نوٹ کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فا کس معنی کے لیے آتا ہے، اس کا مدلول بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اطلاق و تراخی سے مصنف کیا بتلانا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔